अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम 9 मई हमला केस के अंदर जितनी भी ख़वातीन हैं उनके हवाले से बड़ी खुशखबरी है और आर्मी चीफ का इस हवाले से बड़ा फ़ैसला है। और इस सब के अंदर जो है वो सनम जवेद साहिबा की जो है वो लॉटरी निकल आई है। और अब जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि सनम जवेद जो है उनसे चाह कर के भी मरियम नवाज़ अपना पीछा नहीं छुड़वा सकी और मरियम नवाज़ जो है वो सनम जवेद को आउट नहीं कर सकी। और उसके साथ साथ जो मैंने थंबनेल में लिखा कि मरियम नवाज़ की कुल जहनीत इज़ इक्वल टू इंतकाम, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है कि मरियम नवाज़ की जो टोटल जहनीत है वो इंतकाम है। आखिर ये क्या माजरा है। और दूसरी जानब नाज़रीन काम एक बड़ी मज़े की बात, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर। आपको पता है कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई कहता है कि शेर अफजल मरवत रॉन्ग नंबर है, कोई कहता है फ़लाँ रॉन्ग नंबर है, कोई कहता है फ़लाँ रॉन्ग नंबर है। तो आज एक बार फिर जो है वो तजाद सामने आया है। बैरिस्टर गोहर जो है वो और बात कर रहे हैं, इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से और बात कर रहे हैं, यानी कि तजाद आ रहा है गुफ्तगू के अंदर। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। नाज़रीन काम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए आने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं उन तमाम से ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन जो है हमारी हौसला अफजाई है और ये हमें मज़ीद अच्छा काम करने की जो है वो उसके ऊपर भारती है। नाज़रीन काम सबसे पहली खबर जो शामिल करेंगे वो असद तूर के हवाले से है। अच्छी खुशखबरी है, लेकिन उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई, उनके बुनियादी हकूक़ की पामाली की गई। फिर जो है वो अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्यूटी लगाई स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की कि जनाब उनका केस सुने उनकी ज़मानत के हवाले से। तो आज उनकी ज़मानत बाद गिरफ़्तारी जो है वो समाअत हुई और जो जज हुमायूं दिलावर हैं जिन्होंने इमरान खान को भी सज़ा दी थी, उन्होंने असद तूर की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली और असद तूर इस वक्त बाहर आ चुके हैं, रिहा हो चुके हैं, अपनी फैमिली के अंदर अपने दोस्तों के बीच में हैं। उसके बाद नाज़रीन काम 190 मिलियन पाउंड जो केस है, स्कैंडल है, उस हवाले से आज समाअत हुई अडाला जेल के अंदर और वहाँ पे जो जिरा जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। एक गवाह का बयान जो है वो भी कलमबंद कर लिया गया है और 20 मार्च तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है जो समाअत है। अब इसके अंदर नाज़रीन काम अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत हुई। CFO अलकादर यूनिवर्सिटी पर जिरा मुकम्मल कर ली गई, जबकि एक गवाह का बयान कलमबंद किया गया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 2 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। गवाहान में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलकादर यूनिवर्सिटी शामिल थे। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर चौधरी नज़र इरफान भोला और दीगर पेश हुए। बानी PTI और बुशा बीबी के वकला भी चौधरी ज़हीर अब्बास उस्मान गुल और दीगर भी पेश हुए। बानी PTI और बुशा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने गुफ्तगू भी की कमरा अदालत में सहाफ़ियों के साथ, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसी में वो बयान के तजाद वाला जो मामला है। नाज़रीन काम अब इसके अंदर जो है यानी कि वहाँ पे ये समाअत हुई, जिरा मुकम्मल की गई और ये तमाम चीज़ें। और वहाँ पे CFO अलकादर ट्रस्ट अलकादर यूनिवर्सिटी ने मज़ीद कहा कि ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट की ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी के क़याम के मकासद के लिए थी और यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट के तमाम असासे ट्रस्ट के मफाद के लिए। ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट के असासों से ट्रस्टी कोई फ़ायदा नहीं ले सकते, यानी कि जो CFO है अलकादर यूनिवर्सिटी को, उन्होंने इसके हक़ में गवाही दी। और उन्होंने मज़ीद बताया कि दुरुस्त है कि ट्रस्टी का रिश्तेदार या मुलाजिम भी ट्रस्ट के असासों से कोई फ़ायदा नहीं ले सकता। दुरुस्त है कि ट्रस्टी ट्रस्ट की ज़मीन को मुस्तक़बिल में ज़्यादा इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते। ये दुरुस्त है कि बानी PTI और बुशा बीबी ट्रस्ट की ज़मीन और असासों के बेनिफिशरी नहीं हैं। और CFO अलकादर यूनिवर्सिटी ने बताया कि दुरुस्त है कि ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशरी ट्रस्ट में पढ़ने वाले तलबा और फैकल्टी मेंबर्स हैं। दुरुस्त है कि ट्रस्ट के ट्रस्टी किसी भी सूरत ट्रस्ट के असासों की बेनिफिशरी नहीं है। अदालत ने जो है उसके बाद 20 मई तक, अब ये 20 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इंतकामी कार्रवाई, सियासी केस ये चलाया जा रहा है, जबकि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये पहले अदालत में गए सुप्रीम कोर्ट में और फिर जब ये केस लगा तो सुप्रीम कोर्ट के से ये हुकूमत के खाते में चलेगा। तो ये एक बेबुनियाद और बेतुका केस है, इसको खामखा बनाया जा रहा है। नाज़रीन काम अब आते हैं जो तजाद वाला मामला है। मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ कि जो सबसे पहले इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, फिर उसके बाद जो तजाद है बैरिस्टर गोहर की बात में और इमरान खान की, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले एक और ख़बर ले लें। 10 बरस बाद, 10 साल बाद जो है वो इफ्तिखार चौधरी ने इमरान खान के ऊपर हद के इज़्ज़त का जो दावा
کیا ہوا تھا، 10 سال پہلے کیا تھا، اور اب وہ اس کو عدالت نے آج جو ہے وہ خارج کر دیا۔ یہ 20 ارب روپے کا ہرجانے کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ آج خارج کر دیا گیا ہے۔ میں مکمل پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف دائر کیا گیا دعویٰ خارج کر دیا۔ 2013 انتخابی دھاندلی کے الزامات پر جنوری 2015 میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے دعویٰ دائر کیا تھا کہ اس حوالے سے ایڈیشنل سیشن جج حسینہ ثقلین نے 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ یعنی کہ 2015 میں جو دھاندلی کا الزام تھا، اس دھاندلی کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے ان کے اوپر افتخار چودھری صاحب کے، اس حوالے سے یہ معاملہ تھا۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، جو انہوں نے گفتگو کی عمران خان صاحب نے صحافیوں سے، وہ سن لیں ذرا۔ وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ بیرون ملک آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج جو ہے اور فوج جو احتجاج کیا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک تھا، اور اس کے بعد فوج مخالف جو نعرے وہاں پہ لگائے گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ جو احتجاج ہوا وہ درست تھا، اور جو فوج مخالف نعرے لگائے گئے اس کا مجرم یہ جو شہباز گل نے کل آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد باہر جو مظاہرہ کیا۔ اچھا، اب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ملاقات پر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھی، مجھے خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کا فنڈ جاری نہیں کریں گے۔ یعنی کہ جو رویہ اپنایا جو علی امین گنڈا پور نے، اور میں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، عمران خان بھی اس سے ناخوش ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملے۔ پاکستان میں ہونے والی انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے، ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور کہے کہ بھول جاؤں تو یہ کیسا انصاف ہے۔ بوٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی، اور شریف خاندان کا بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فلسطین پر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر او آئی سی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ نے سٹینڈ لیا، فلسطین کے مسئلے پر ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس پر انہوں نے کہا کہ چوری ہوئی ہی نہیں اور کیس چل رہا ہے، پیسہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا، یہ کیس اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ مجھے اگر ضمانت ملے تو اس میں پھنسا لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا، آج تک کیس نہیں چل سکا۔ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں حل ہو جاتا۔ مزید انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، سیاسی استحکام تب ہوگا جب عوام کو اس کا چوری ہونے والا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا۔ 18 ماہ کے دوران ملک پر ریکارڈ قرض چڑھایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ نگراں حکومت کا کنسیپٹ مکمل تباہ کیا گیا، الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے، تب ان پر اعتماد نہیں، صاف شفاف انتخابات کروائیں، جو بھی آئے مجھے منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قوم بن کر ریفارمز کی ضرورت ہے، جرمنی جاپان بھی ایک قوم بنی تھی، اٹک جیل میں برے حالات تھے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے خاموشی توڑ دی، انہوں نے کہا کہ اٹک جیل کے اندر جو برے حالات تھے، مجھے زمین پر سلایا جاتا تھا، سختی بہت زیادہ تھی اڈیالہ جیل کے اندر۔ یہ پہلی بار انہوں نے جو ہے وہ شکوہ کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد شیخ رشید کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا کہ شیخ رشید پارٹی چھوڑ گئے، اس پر کیا کہیں گے؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ شیخ رشید کے ساتھ ہم کافی شغل میلہ کرتے تھے، اب ہم ان کو بہت مس کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اب جو فرق آیا ہے بیرسٹر گوہر اور عمران خان صاحب کے تضاد میں، سن لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے آج کہا، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف دفتر کے بعد مظاہرہ پی ٹی آئی نے نہیں کروایا، ٹھیک ہے۔ اب کل جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے کہنے کے اوپر شہباز گل نے یہ کیا، جو ذرائع ہیں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے، اور جبکہ یہ جو احتجاج ہوا وہ درست ہے، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو آن نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پی ٹی آئی نے نہیں کروایا، ٹھیک ہے، ڈس آن کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے تضاد جو ہے وہ سامنے۔ اسی طرح جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد والی بات ہے، تو اس میں جو ہے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ صحیح فیصلہ تھا، شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ، اور بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ اب یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اس کے اندر جو ہے یہاں پہ بھی گڑبڑ ہے۔ یہ تینوں جماعتوں کے ساتھ عمران خان نے کہا تھا، ہم تو تینوں جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ ہم میرے کہنے کے اوپر ہی جو اتحاد کیا گیا، لیکن اس حوالے سے بھی جو ہے وہ رولا رپھڑ جو ہے وہ ڈالا گیا۔ برکیف یہ بھی ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے
اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سٹوری میں آپ کے سامنے نکال کر کے لے کے آؤں گا. لیکن اب بات چلتے ہیں جو صنم جاوید کی لاٹری نکلی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو فیصلہ اب کیا گیا خواتین کے حوالے سے، جو ملٹری ٹرائل چل رہا ہے نا، اس کے اندر 2-3 خواتین ہیں اور آلموسٹ بہت سے لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ فل ریلیف دیا جائے گا، اور جو 2-3 خواتین ملٹری ٹرائل کے اندر ہیں ان کی جب اپیل جائے گی، یعنی کہ سپریم کورٹ یا جو یہ ہمارے صحافی جامی صاحب انہوں نے خبر دی ہے کہ ان کی جب اپیل آرمی چیف کے پاس جائے گی، اگر ان کو سزا بھی ہو جاتی، پہلی بات ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر سزا بھی ہو جاتی ہے تو آرمی چیف کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے تو ان کو ریلیف دے دیا جائے گا، ان کو ریلیف دے دیا جائے گا. اب صنم جاوید کی لاٹری جو نکلی ہے اور مریم نواز کی جو جان نہیں چھوٹ رہی، وہ سن لیجیے گا کہ اب جو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو جنرل سیٹس ہیں ان کے لیے مراد سعید اور کورنگ ممبر جو ہے وہ اظہر مشوانی ہوں گے. فیصل جاوید خان، مرزا افریدی، عرفان سلیم اور خرم ذیشان. اور اسی طرح ٹیکنوکریٹس اعظم سواتی کو ٹکٹ دیا گیا ہے، ارشاد حسین کو، وومن میں عائشہ بانو اور روبینہ ناز کو. اور پنجاب کے اندر حامد خان، زلفی بخاری اور سرفراز چیمہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کرنل اعجاز ہیں. اور ٹیکنوکریٹ میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید کو سینٹ کا وومن سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے، جنرل سیٹ کے اوپر، اور یہ ان کی لاٹری نکلا. یعنی کہ صنم جاوید سے جان نہیں چھوٹنے والی مریم نواز کی یہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اب اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں، عمر سرفراز چیمہ جو ہیں ان کو اور زلفی بخاری کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ زلفی بخاری جو ہیں یا حامد خان ہیں انہوں نے کوئی مشکلات فیس نہیں کی. ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب جو ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں، مریم نواز کی ٹوٹل ذہنیت از ایکول ٹو انتقام. ناصر کام جب انہوں نے بڑا لمبا چوڑا خطاب کیا تھا اور عوام بڑی بلے بلے کر رہی تھی، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جب پریکٹیکل مریم نواز کریں گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جا کر کے پتہ چلے گا. تحریک انصاف کے ساتھ جتنی بھی انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں، میرا تجزیہ ہے کہ اس میں مریم نواز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز عمران خان کے سخت مخالف تھی، اور لیول پلینگ فیلڈ اور فتنہ فساد ختم کر دو، رون دو، اس میں مریم نواز یہ بہت زیادہ یہ چیزیں چاہتی تھی. اور اب اس کے بعد جیسی یہ گورنمنٹ میں آئی تو شندانہ گلزار کے خلاف انہوں نے کارروائی کی، اور آج جو ہے وہ، اور باقی مطلب کہ اب ایک ایک کر کے گنواؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یعنی کہ مریم نواز تحریک انصاف کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ مریم نواز کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس میں لنک ضرور ہے. آج نیا پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ وہ حسنین بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں ہیلی کاپٹر کا سفر جس میں مریم نواز ایک خاتون اور مریم اورنگزیب اور نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کیا عظما بخاری صاحبہ نے، جو میں ورڈ یوز نہیں کرتا. انہوں نے لکھا اس اکاؤنٹ نے جھوٹ پھیلانے کا وتیرہ بنا لیا ہے، اب قانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. یہ پرائیویٹ جہاز ہے جو الیکشن سے پہلے کمپین کے لیے استعمال ہوا. یہ جنوری کی بات ہے جب میرا خیال ہے یہ گئے تھے حافظ آباد میں نواز شریف صاحب. اچھا، یہ ہیلی کاپٹر کب سے جہاز ہو گیا یہ بھی مجھے نہیں پتہ چلا. اور اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ حسنین نے، نیا پاکستان نے کوئی غلطی کی ہے یا نہیں کی. لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ پرائیویٹ جہاز ہے جو الیکشن سے پہلے کمپین کے لیے استعمال ہوا. یہ اس وقت کا کلپ ہے. امید ہے جھوٹ پھیلانے والے اکاؤنٹس پر کارروائی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ وہ انہوں نے، اب صحافیوں کا کام ہے تنقید کرنا، اور وہ تنقید ہی کرتے ہیں. اگر صحافیوں کے اوپر یہ بھی پابندی لگ جائے گی تو صحافی کریں گے کیا؟ اب انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ ہیلی کاپٹر والا کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی انہوں نے اس طرح صرف یہ ٹویٹ کیا اور اس میں صرف یہی لکھا ہوا تھا ہیلی کاپٹر کا سفر. اچھا، اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود اس میں جو ہے وہ دوڑی آئی، جبکہ اس میں وہ حسنین کا جو ورژن ہے نیا پاکستان والوں کو وہ بھی سن لیجیے. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جھوٹ بولنے کا مقدمہ شریف خاندان پہ درج ہونا چاہیے، جنہوں نے عوام کا ووٹ چوری کر کے جھوٹے حلف لیے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ویڈیو الیکشن سے پہلے کیا یا بعد کیا، میں نے تو صرف یہ لکھا کہ جہاز میں سفر، ایک جہاز پہ سفر لکھنے سے اتنا غصہ آ جائے اسے سیاستدان نہیں کہتے بلکہ انتقامی ذہن کا مالک کہتے ہیں. یعنی کہ مریم نواز کی ٹوٹل ذہنیت از ایکول ٹو انتقام ہے، یعنی کہ اتنا ذہن ہے. اچھا، مریم نواز نے کیا کیا، اس کو کو ٹویٹ کیا عظما بخاری کے ٹویٹ کو. انہوں نے کہا عظما
action must be taken against this account that is spreading lies. Please report to cybercrime. यानी कि कोई बात नहीं है। और मरियम नवाज साहबा कूदी और जो कहती थी हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, हम इंतकामी सियासत करने नहीं आए, हम जो है वो इस तरह करने नहीं आए। तो ये क्या है, एक शख्स ने अगर ट्वीट कर भी लिया है और उसमें जस्ट ये लिखा है कि हेलीकॉप्टर का सफ़र, तो उसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर, इतने वेले आप बैठी हुई हैं। वैसे तो कहते हैं जी ये काम 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 काम, बड़े काम की ज़रूरत है और छोटे छोटे कामों में आप उलझ जाते हैं। और उस माइंड, ये छोटे जहन की निशानी है। जो छोटे छोटे कामों में उलझता है ना, ये छोटे जहन की निशानी है। जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखता है, बड़े जहन के लोग ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ से आप मरियम नवाज की जो जहनीत है, टोटल जहनीत है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इज़ इक्वल टू इंतकाम 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 है। और ये जितने भी दौरे और जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये ब्यूरोक्रेसी मरियम नवाज को घुमा रही है। मरियम नवाज का जहन खाली है। वो यूनिवर्सिटी की पंजाबी की तकरीर आपने सुनी होगी, वहाँ पे क्या बोंगियाँ मारी हैं मरियम नवाज साहबा ने। अपने अकल का इलाज करवाएं और छोटे छोटे कामों में पढ़ने की बजाय, मेरा मशवरा है आपको कि बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करें और अपने आप को साबित करें, इम्प्रूव करें और आप जा करके पीएम की सीट के ताकि अहल हो सकें। छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे जहन वाले लोग उलझते हैं, बड़ा माइंड ज़र्फ़ रखने वाले छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।